تو ناظرین اس کے اندر جو ہے وہ آج ہم پوری کوشش کریں گے جو جس طرح سے ہمارا جو ہے وہ موضوع ہے کہ ماہ سیام خدا شناسی کی ایک فرصت ہے. یقیناً اس میں جو ہے پورے 30 دن دیے گئے ہیں، کوئی کم ٹائم نہیں ہے، باقاعدہ 30 دن ہے اور 30 راتیں ہیں، جس کے اندر آپ کا سونا بھی عبادت ہے، آپ کی سانس لینا بھی آپ کی تسبیح ہے. اور اس میں جو ہے ایک پروردگار کی طرف سے ایک بچھا ہوا دسترخوان ہے جس میں کوئی ایک طرح کی نعمت نہیں ہے، جس میں مختلف ہزاروں قسم کی انواع و اقسام کی نعمتیں اس کے اوپر موجود ہیں. اب ان نعمتوں کو کس طرح سے حاصل کیا جائے، کس طرح سے پھر ان کو اسٹور کیا جائے، یعنی کہ یہ رمضان ماہ مبارک ختم ہو جائے اور اس کے بعد ہم واپس پلٹ جائیں انہی اپنی پرانی ادوات کے اوپر، انہی عادتوں کے اوپر، ان کو کس طرح سے روکا جائے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. قبلہ ہماری آواز آپ کو صاف آ رہی ہے؟ جی ہماری وائس کلیئر ہے، اب تو ڈسٹرب نہیں ہے؟ جی جی بسم اللہ کنٹینیو کیجیے. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے تربیت اس قدر انسان کے لیے میں سامعین سے بھی معذرت چاہوں گا کہ ڈسٹربنس ہے بیچ میں، لیکن یہ کہ اس قدر جو ہے وہ انسان کے لیے تربیت اہم ہے اور تربیت جو ہے وہ انسان کے لیے ضروری ہے. تربیت کے سہارے انسان کی نہفتہ لیاقتیں اور صلاحیتیں نمایاں ہوتی ہیں. اب میں آئیے اس ماہ سیام کی طرف. ماہ سیام کو اللہ نے 1 مہینے کا ایک تربیتی دورہ قرار دیا. اس تربیتی سبحان اللہ. دورے میں انسان کی پرورش ہو، انسان سب سے اہم. دیکھیے میں اس چیز پہ ماہ مبارک رمضان میں جو موجود جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنے بھی اذکار ہیں اور جتنی بھی مثال کے طور پہ چھوٹی یا بڑی دعائیں ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، تمام عبادات، تمام دعاؤں کا سب سے بنیادی آبجیکٹو، سب سے بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ انسان ان دعاؤں کے سارے خدا کو پہچانے. سبحان اللہ. انسان ان دعاؤں کے ذریعے انسان کی تربیت ہو جائے، انسان اپنے آپ کو فائنڈ کر لے، انسان اپنی شناسائی انسان کو ہو جائے، انسان اپنی حقیقت کو پہچان لے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ناظرین کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ ماہ. اس ماہ کے 2-3 اہم دعائیں ہیں جس کا تعلق انسان کی تربیت سے. میں ان کا نام لے رہا ہوں، آئندہ گفتگو میں انشاءاللہ شاید وہ باتیں آئے بھی سامنے. مثال کے طور پہ دعائے افتتاح. سبحان اللہ. دعائے ابو حمزہ ثمالی، جس کو سحر کے وقت سے قریب پڑھنے کی دعا ہے. کوئی سحر کے وقت نہیں پڑھ سکتا، دن میں پڑھ لے، کسی وقت بھی پڑھ لے، ٹھیک ہے. ریکمینڈڈ ٹائم جو ہے دعاؤں کے لیے اچھا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کے بعد دعاؤں کو پڑھا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے. سحر کا وقت ریکمینڈڈ ٹائم ہے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو زور کے دن کے وقت بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کی خدمت میں دعائے افتتاح، دعائے ابو حمزہ ثمالی اور دعائے سحر. یہ 3 دعائیں ایسی دعائیں ہیں کہ جو خزانہ ہے، ٹریجر ہے ماہ مبارک رمضان کا. اللہ اکبر. لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ میں ریکویسٹ کروں گا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دعاؤں کو پڑھ لیں ہمیں ثواب مل جائے. میں ریکویسٹ کروں گا، ہمیشہ میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے تمام ناظرین سے، جہاں بھی لوگ ہیں جو عربی نہیں سمجھتا ہے وہ عربی متن پڑھنے کے پیچھے نہ بھاگیں. آپ ان دعاؤں کے کانٹینٹ کو اٹھائیے، آپ ان دعاؤں کے متن کو اٹھا کے پڑھیے. آپ دعاؤں کو یعنی کس طرح امام سجاد علیہ السلام نے گفتگو کی ہے. جناب ابو حمزہ ثمالی امام سجاد کے شاگرد تھے اور 7ویں امام کے زمانے تک تھے آپ، ٹھیک ہے. ان دعاؤں میں کیسی گفتگو کی امام سجاد نے. امام سجاد علیہ السلام نے یعنی اس میں دکھایا کہ خدایا میں کیا ہوں اور تو کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، تیری عظمت کیا ہے، میں کس قدر جو ہے ناتوان، کمزور اور جو ہے وہ پستیوں میں گھرا ہوں، اور تو کتنا عظیم اور جلیل اور باعظمت. یعنی یہ کمپیریزن کیا امام سجاد علیہ السلام نے. میں ایک پارٹ اور ایک حصہ بتا رہا ہوں آپ کو دعا ابو حمزہ ثمالی کا. واقعی عشق سے بھری دعا ہے یہ، یعنی اس کو ثواب کی نیت سے کوئی نہ پڑھے. میں کبھی ریکمینڈ نہیں کرتا اس بات کو کہ ہمیں ثواب مل جائے گا اور اتنے اجر مل جائیں گے، اور یہ نہ، ہم کبھی اس کو ریکمینڈ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اس نیت سے پڑھیے کہ آپ اس کو سمجھیے، خدا سے گفتگو کرنا ہے. دعا ایک بہترین ایک برج ہے انسان کو خدا آشنا کرنے کا. دعا کے ذریعے انسان جو ہے وہ کیا نام ہے، جہل سے معرفت کی طرف آتا ہے، خدا کو پہچانتا ہے. اگر قسم خدا کی میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ دعائیں نہ ہوتی تو ہم خدا کیا ہے پہچان نہ پاتے، ہماری حقیقت کیا ہم نہیں پہچان پاتے. تو اب دیکھیے یہ پیکج دیا ہے، یہ پیکج باقاعدہ مجموعہ ہے معصومین علیہ السلام نے دیا اس ماہ میں. کس لیے دیا ہے؟ تاکہ ہم انسانوں کی تربیت ہو جائے. ہم تو ماہ سیام کی اہمیت کی طرف میں آ رہا ہوں. اصل وہ آپ کا سوال جو تھا کہ کیوں اتنی اہمیت ہے. اس ماہ کو اہمیت
اس قدر اہمیت اس لیے دی ہے کہ یہ مہینہ انسان کی تربیت کا مہینہ ہے. یعنی جتنا بھی انویسٹمنٹ ہے، آپ دیکھیں، میں اب آپ کو مادی پہلو سے اس بات کو تاکہ لوگوں کے لیے، اور جتنا بھی انسان کا جو ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے اس پہ مثلا انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ٹریننگ پیریڈ میں انسان کی تربیت ہو جائے. اس کے بعد جو ہے اب 11 مہینے بقیہ زندگی بھر جو ہے وہ اس ٹریننگ کے بعد کمپنیاں جو ہے وہ اس آدمی سے اپنے پیسے وصول کرواتی ہیں. یہی حال اللہ نے ایک مہینے کو اتنی زیادہ نعمتوں سے بھر دیا. ہم سوئے تو عبادت، ہم جاگے تو عبادت، ہم خاموش رہیں سبحان تو اللہ. ذکر، ہم قرآن کا ایک صفحہ پڑھ، ایک لیٹر، ایک سنگل لائن پڑھیں تو ہمیں پورے قرآن کا ثواب مل جائے. ہم قرآن کو غور سے دیکھیں تو ہمیں ختم قرآن کا ثواب مل جائے. ہم مثال کے طور پہ سانس لیں تو ہماری سانس عبادت. اتنا زیادہ انویسٹمنٹ کیا اللہ نے صرف اس لیے کہ اس ماہ میں انسان کے اندر کا جو کیپٹل ہے وہ خدا شناسی، انسان واہ. کا سرمایہ جو ہے، انسانی معاشرے کا سرمایہ سوری انسانی معاشرے کا سرمایہ ہے اور کیپٹل ہے معرفت خدا، اور وہ اس مہینے میں انسان کو حاصل ہو سکتی ہے، اللہ کی معرفت. اللہ. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر انسان معرفت خدا حاصل کر لے تو اس کے کیا کیا بینیفٹس اور کہاں کہاں بینیفٹس حاصل ہو سکتے ہیں. میں صرف بالکل بہت بڑھیا. پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتا رہا ہوں. انسان دیکھیے اس جی. ماہ میں اگر انسان خدا آشنا ہو جائے، اگر باپ ہے تو وہ کبھی اپنے فریضے کو ترک نہیں کرے گا اولاد کی تربیت میں، اگر بالکل بیٹا ہے صحیح. تو کبھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرے گا، اگر حاکم ہے تو کبھی اپنی رعیت پہ ظلم نہیں کرے گا، اگر محکوم ہے، رعیت ہے، تو کبھی اپنے حاکم کی نافرمانی نہیں کرے گی، اگر انسان جو ہے وہ متعلم ہے تو اپنے استاد کی نافرمانی نہیں کرے گا، اگر معلم ہے تو اپنے شاگرد کی تربیت میں نافرمانی نہیں کرے گا. یعنی سبحان اللہ. انسانی سماج کی تربیت کے بیک بون کا نام ہے خدا شناسی، واہ. سبحان معرفت اللہ. خدا. سبحان اللہ. واہ. اللہ اکبر. اگر خدا سبحان کے اللہ. بغیر کوئی بھی تربیتی نظام جو ہے وہ بغیر خدا کی معرفت کے کھوکھلا نظام ہے. اب جتنے بھی آپ کوکلا. مثال کے طور پہ دنیا میں اسکول اور کالجز میں آپ دیکھ لیں، جتنے بھی تربیت کی جاتی ہے وہ بھی ایک سینٹر ہے، کیا نام ہے، انسان کی تربیت کا. لیکن وہاں کیوں تربیت کا. تربیت ناقص نکل آتی ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ اصل تربیت بغیر خدا کی تربیت ناقص ہے. اچھا، میں ایک چیز اور عرض کرتا چلوں، لوگوں کو اصل ہوتا یہ کہ ماہ مبارک میں ہم یہ عبادت انجام دے دیں، اتنی بار پڑھ لیں، ہم یہ کام 1000 بار پڑھ لیں، ہم یہ دعا مثلا 10 بار پڑھ لیں، 100 بار، اٹس ریکمینڈڈ. ٹھیک ہے، میں کبھی اس کی مخالفت نہیں کرتا ہوں، بہت اچھی بات ہے. آپ 1,00,000 بار پڑھیے، اچھی بات ہے، بالکل ضرور کیجیے. لیکن میں چھٹے امام کی ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا بسم ہوں اللہ. کہ بسم اللہ. دیکھیے کتنی بسم اللہ. حسین و جمیل روایت ہے کہ وہ کب فائدہ پہنچائے گی، یہ 1000 تسبیح کب فائدہ پہنچائے گی انسان کو. یا مثال کے طور پہ فرض کیجئے، کیا نام ہے، یہ 1000 ذکر 1000 بار پڑھنا کب فائدہ پہنچائے گا. امام فرماتے صحیح. افضل العبادت ادمان التفکر فی اللہ وفی قدرته. اللہ. بے شک. سب سبحان اللہ. سے سبحان اللہ. برترین بالکل. عبادت یہ ہے کہ انسان اللہ کے اس کی بارے میں قدرت غور کرے اور فکر اللہ کی کرے. قدرت کے بارے میں غور کرے، فکر کرے. فکر. یعنی سبحان کیوں، اللہ. دیکھیے، انسان خدا کو صحیح سے پہچان لے تو عبادت میں لذت بھی آئے گی، عبادت میں کیفیت جی. آ جائے گی. روایت میں ہاں ملتا جب ہے تک کہ ایک پہچانے. آدمی جو خدا آشنا ہے، جی میں یہ روایت جب پوری تک کر دوں، معاف کیجیے جی. گا ایک طرف. روایت میں ملتا ہے کہ ایک انسان جو خدا آشنا ہے، خدا کی معرفت رکھتا ہے، اس کی آپ کی خدمت میں عرض کریں 1 گھنٹے کی عبادت جو ہے وہ ایک ایسا انسان کی جو خدا آشنا نہیں ہے اس کی 70 سال کی عبادت کے برابر ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس بالکل کی ایسا وجہ ہی. کیا ہے؟ کیونکہ معرفت کے بغیر بالکل، یعنی انسان جو خدا آشنا ہوتا ہے اس کی دنیا ہی الگ ہوتی ہے. معرفت کے ساتھ جو ہے وہ ایک سجدہ جو ہے وہ 1000 سجدوں کے برابر ہوتا ہے. اب آپ میں ایک مثال بالکل دوں، ایسا بہت ہی. نمایاں مثال ہے. ہم لوگ جی. خیر اس مثال پہ ہم غور کریں، اگر ہم لوگ اکثر مصائب میں یا غم کے پہلو سے اس کی طرف دیکھ کے گزر جاتے ہیں. آپ دیکھیں معرفت کا فائدہ کیا ہوتا ہے. رنج و علم سے بھرے ہیں، مثلا بھرا ہے دل، زخموں صحیح. سے چور ہیں، دنیا کا کوئی بھی ایسا زخم نہیں ہوگا کہ جو امام حسین علیہ السلام کے دل پہ اثر عاشور نہیں تھا. ٹھیک ہے، واہ. لیکن امام حسین بے کو آپ شک. دیکھیے سجدے میں جا کے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ کس وقت یہ لیاقت انسان کے اندر آتی؟ یعنی سبحان یہ اللہ. ہمارے لیے سبحان میسج، ہم اللہ. تو امام حسین جیسے نہیں بن سکتے نا. نفس ہمارے لیے میسج نفس یہ مطمئن. ہمارے لیے میسج نفس یہ مطمئن. ہاں ہمارے لیے اللہ اکبر. جی ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ معرفت خدا جو ہے انسان کی زندگی کو جہت دیتی، انسان کو بتاتی ہے کہاں شکر کرنا ہے. انسان کی زندگی میں شکوہ نہیں ہوتا ہے. دیکھیے شکوہ جو ہے نا، ایک میں بہرحال اسی موضوع پہ ایک طولانی موضوع، لیکن میں اس کو سمیٹ رہا ہوں کہ شکوہ جو ہے انسان کی زندگی کا ایک منفی پہلو ہے.
یعنی انسان جب وہ انسان جو شکوے کرتا ہے وہ کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا. کامیاب لوگ ہمیشہ آگے کی طرف جاتے ہیں. معرفت خدا کا فائدہ یہ کہ انسان کی زندگی سے شکوہ نکل جاتا ہے، سوائے شکوے کی جگہ شکر آ جاتا ہے انسان کی زندگی. شکر آ جاتا ہے. سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ. انسان بہت خوبصورت. منفی تخیل سے، منفی خیال سے مثبت خیال کی طرف آ جاتا ہے، جو تربیت کے میدان میں ایک بہترین پہلو ہے. اب میں اپنے اس جملے کو کمپلیٹ کروں. ماہ سیام اس تربیت کا نام، سبحان اس لیے اللہ، اللہ نے سبحان اللہ. اس بہت جی اس تربیت کی، یعنی آپ نے ایک تمام جو اس کے مدارج بیان کیے، جو اس کے اسلوب بیان کیے، جو اس کی مختلف جہتیں بیان کی بہت ہی خوبصورت طریقے سے، کہ اس قدر کیوں اہمیت دی ہے پروردگار نے اس ماہ مبارک کو، اور کیوں اس کے دسترخوان پر اتنی جو ہے وہ انواع و اقسام کی بابرکت ترین جو ہے اشیاء موجود ہیں. ان تمام چیزوں کو جب دیکھتے ہیں، ان معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کی طرف غور کرتے ہیں، کیونکہ کلام امام کلام ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے پروردگار کی بارگاہ میں راز و نیاز کر رہے ہیں، کس طرح سے ان نعمتوں کی جانب ہماری توجہات کو مبذول کر رہے ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی میں اس ماہ کا ایک ایک لہجہ کتنا قیمتی اور انمول ہے. قبلہ گفتگو کو تھوڑی سی آگے اور بڑھاتے ہیں کہ اس ماہ میں تربیت کی تو بات ہو گئی، اب اس ماہ میں خدا بندوں سے حقیقی طور پہ چاہ کیا رہا ہے. ہم لوگ اپنے طور سے تو بہت، ہر انسان کچھ نہ کچھ کرتا ہے. بعض انسان کے پاس وقت ہے، وہ زیادہ عبادت کرتا ہے. بعض آدمی لوگوں کو جو ہے وہ پیسے سے مالی امداد کرتا ہے. بعض لوگ اور نیک کام انجام دیتے ہیں. سب کرتے ہیں، مگر پروردگار کیا چاہتا ہے یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، جیسے کہ میں نے ابھی پچھلے سوال کے جواب میں بھی عرض کیا کہ یہ ماہ جو ہے وہ اللہ نے تربیت کا مہینہ قرار دیا. ٹھیک ہے، اس ماہ میں آپ دیکھیے، اس ماہ میں اللہ نے اس طرح روٹین دیا ہے، مادی اور معنوی، اور ماہ کو اللہ نے اتنے نظم و ضبط کے ساتھ بنا کے بھیجا. کھانے پینے کا ٹائم رکھا اللہ نے. مثال کے طور پہ فرض کیجئے کیا نام ہے، بالکل جو تربیت کا نصاب دیا اللہ نے، بالکل تربیت کا ایک پورا مکمل نصاب دیا ہے، تاکہ اس تربیت کے نصاب کے سائے میں انسان ایک مہینے کنٹینیوسلی اگر ایک ہی روٹین پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، اس ایک روٹین پہ چلنے کے بعد انسان کی تربیت ہو، تاکہ پورے 11 مہینے انسان مادی اعتبار سے اسی اسلوب کے اعتبار سے کیا نام ہے زندگی گزارے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو. بعض اطباء اور کیا نام ہے بھی اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور روایات میں بھی ہے، صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت پاؤ، روزہ رکھو صحت پاؤ. اب روزے میں کیا نام ہے بھوکا رہنا اصل مقصد نہیں ہے. روزے میں دراصل اللہ بھوکا نہیں کرتا، بلکہ کھانے پینے کی روٹین کو مینٹین کراتا ہے. لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں 24 آورز بھوکا رہنا ہے، بلکہ یا فرض کیجیے 12 گھنٹے یا 18 گھنٹے میں بھوکا رہنا. ہمیں 18 گھنٹے بھوکا نہیں رہنا، بلکہ ہمیں روٹین کو مینٹین کرنا کھانے پینے کی. ٹھیک ہے، تو ایک تو مادی اعتبار سے اللہ اس ماہ میں یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر نظم و ضبط آ جائے. ایک دوسری روحانی اعتبار سے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کی تربیت ہونا ضروری. میں ایک دعا جو آپ پڑھتے ہیں اس ماہ مبارک کے رمضان میں ہر دن پڑھی جاتی ہے، وہ کون سی دعا ہے؟ 3 دعائیں ہیں جو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید کی. الہی کیا نام ہے اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام، یہ ایک دعا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک دوسری دعا ہے کیا نام یا علی و یا عظیم. ٹھیک ہے، تیسری دعا ہے اللہم، جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. یہ دعا ہے اللہم اغنی کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکثر کل عریان. میں پوری دعا نہیں پڑھوں گا، وہ لوگ سنتے آئے ہیں اور لوگوں کو معلوم ہے. یہ 3 دعائیں وہ دعائیں کہ جو معصوم ہیں. اس دعا کا آپ اس دعا کے اندر جو مضمون ہے اس کی طرف آپ توجہ کریں. بعض بزرگوں نے بھی 12 اس کی طرف تاکید کی. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. میں نے کیا عرض کیا تھا، یہ ماہ تربیت کا مہینہ ہے. اس دعا میں جو مضامین پائے جاتے ہیں، دراصل خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان کے اندر ان مضامین کی جو مثلا کیا نام ہے عملی طور پہ ان مضامین کے جو تقاضے وہ انسان کے اندر حاصل ہو جائیں. خب خدا جو ہے کبھی بھی مردوں کے مثلا قبر میں خود بذات خود جو ہے وہ سرور داخل نہیں کرتا ہے. فرض کہ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، خدا مردوں کے اہل قبور کے اندر سرور داخل کرتا ہے. ان کے اندر سرور کیسے داخل ہوگا؟ روایت میں کہ مثلا جب زندہ جو ہے وہ اپنے مرحومین کے لیے خیرات کرتے ہیں تو مردوں کے قبروں میں سرور داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہم اغنی کل فقیر،
خدا چاہے قادر مطلق ہے، جب بھی چاہے وہ آسمان سے مثلا خزانوں کو کھول سکتا ہے، لوگوں کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ خزانے کھول کر ان کے پاس ہیرے جواہرات ٹپک سکتے ہیں، لیکن خدا ایسا کرنا نہیں چاہتا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خود ان کے اندر یہ شعور آئے کہ فقراء و غربا کا احساس ان کے اندر آ جائے۔ ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں اس ماہ میں ان کی سخاوت جوش میں آتی ہے، بہت سے لوگ ہیں جو غربا کی مدد کرتے ہیں، امداد کرتے ہیں، ان تک راشن پہنچاتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ماہ جو ہے اللہ نے جن لوگوں میں یہ جذبہ نہیں بھی آئے ان کے اندر یہ جذبہ آ جائے۔ تو جب ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہم اغنی کل فقیر، خدائے ہر فقیر کو غنی بنا دے، خوب ڈیفینیٹلی جب 1 مہینے مسلسل ہم اس دعا کو اپنی زبان پہ تکرار کریں گے تو ہمارے اندر یہ احساس آئے گا کہ نہیں، فقیر ایک ایسا نادار طبقہ سماج کا ہے، اس کے مستغنی ہونے کا لحاظ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہم اشبع کل جائے، خدایا ہر بھوکے کو، میں پوری دعا کی بس اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، اللہم اشبع کل جائے، خدایا ہر بھوکے کو سیر کر دے۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس ماہ میں خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر انسانیت سے متعلق جتنے بھی عناصر ہیں کہ جو انسانیت کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں وہ ہمارے اندر آ جائیں، ہم اس کے لیے مشق ہو جائے، ہمارے اندر ٹریننگ ہو جائے، ہماری تربیت ہو جائے، اس طرح کی ہم ٹرینڈ ہو جائیں، تاکہ پھر ہم سماج میں 1 مہینے کے بعد جب جائیں تو غریبوں کا احساس ہمارے اندر ہو، ہمارے محرومین کا احساس ہمارے اندر ہو، ہمارے معاشرے کے بیماروں کا احساس ہمارے اندر ہو، ہمارے معاشرے کے نادار اور کمزور طبقے کا احساس ہمارے اندر ہو، ہمارے معاشرے میں جو پریشان حال اور جو ہے فلاکت کا شکار لوگ ہیں ان کا احساس ہمارے اندر ہو۔ دیکھیے ایک چیز میں اور عرض کرتا چلوں ناظرین کے لیے بھی، سب کے لیے، یہ ضروری نہیں کہ ہماری جیب میں جو کچھ بھی ہے ہم دے دیں۔ پیسہ کیا نام ہے، یعنی دولت سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے انسان کا احساس۔ اگر انسان کے پاس احساس ہو تو دولت نہ بھی ہو تو انسان دوسرے طریقوں سے پورا کر سکتا ہے۔ میں ایک ایگزامپل دوں، بالکل صحیح، جناب محمد بن حنفیہ، جناب امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تقریباً تینوں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک سائل آیا سب سے پہلے جناب محمد بن حنفیہ کے پاس سوال کرنے کے لیے، تو انہوں نے کچھ دیا اس کو، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی تھی اس سے۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی طرف ریفر کیا، میں بہت امپورٹنٹ نقطے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں، امام حسین کی طرف ریفر کیا، امام حسین علیہ السلام نے انہیں دیا، دینے کے بعد ابھی بھی اس شخص کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، امام حسن کی طرف علیہ السلام کی طرف ریفر کیا، امام حسن علیہ السلام کے پاس جب وہ شخص آتا ہے، امام حسن جب اس کو مثلا دیتے ہیں تو اس کی ضرورت کافی مقدار میں پوری ہو جاتی ہے۔ یہ تینوں نے کیوں مثلا اکٹھا پہلے ہی امام حسن علیہ السلام کے پاس بھیج دیتے، سب کچھ ہو جاتا، یہ کیوں 1 بائی 1 کیوں ایسا ہے، یہ کیوں ایسا ہو، پہلے اس کے پاس پھر اس کے پاس پھر ان کے پاس، ایسے کیوں سلسلہ وار ایسا کیوں ہوا؟ یہ ایک سلیقہ ہے تربیت کا کہ اگر انسان خود کسی کی ضرورت کو مکمل پورا نہیں کر سکتا ہے تو اس کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ کس طرح اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ ہمیشہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کی ضرورت ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم دوسرے کی طرف ریفر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس عزت ہے، کچھ لوگوں کے پاس مثال کے طور پہ دولت نہیں ہے، ان کے پاس یعنی ان کا نام ہے، وہ دوسروں کو ان کا ریفرنس کام آتا ہے، ان کے پاس کرسی ہے، کانٹیکٹس ہیں، ان کے پاس ہوتا ہے، ان کا ایک ٹیلی فون جو ہے کسی بے گھر کو شیلٹر دلا سکتا ہے، ان کا مثال کے طور پہ فرض کیجئے ان کی ایک ریکویسٹ یا ایک ریکمنڈیشن جو ہے، ریکویسٹ بھی نہیں، ایک ریکمنڈیشن جو ہے وہ کسی بھوکے کو مثلا خوراک دلا سکتا ہے، کسی مثال کے طور پہ بیمار کا علاج کروا سکتا ہے۔ یہ جذبہ آنا ضروری ہے پیسے کے دینے سے۔ پیسہ دینا بہت بڑا کمال نہیں، بہت سے لوگ پیسہ دے دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ریسپانسبلٹی ادا کر دی نا، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیا وہ نہ، پیسے سے زیادہ ہمارے اندر اس جذبے کا آنا ضروری ہے۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ماہ صیام اس تربیت کا نام ہے کہ انسان کے اندر انسانیت کا احساس آ جائے، جس کے پاس جو بھی ہے وہ خدا کی راہ میں دے۔ آپ کے پاس عزت ہے، آپ خدا کی راہ میں استعمال کیجیے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ خدا کی راہ میں استعمال کیجیے، آپ کے پاس شہرت ہے، آپ خدا کی راہ میں استعمال کیجیے، آپ کے پاس جتنے بھی اسباب و وسائل ہیں، جس طرح آپ خلق خدا کی مدد کر سکتے۔ یہ دعا جو ہے یہ خلق خدا کی مدد کرنے کی دعا۔ ماہ صیام اصل میں جملے کی طرف آ رہا ہوں، ماہ صیام ایک ایسا تربیتی مہینہ ہے کہ جس میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان ذاتی طور پہ بھی خدا شناس ہو جائے اور سماج کے لیے بھی ایک مفید عنصر بن جائے، اس کے اندر انسانیت کا احساس آ جائے،
معاشرے کو ترقی دلانے کا جذبہ اس کے اندر آ جائے، دوسرے انسانوں کو سبحان کس اللہ، طرح فیض پہنچایا جاتا ہے، یہ احساس، فیض پہنچانا، یہ یہ احساس احساس ہے، بیدار کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اس سبحان احساس کو اللہ، بیدار کرنے کا، احساس اللہ بڑا یہی ہم سے چاہتا ہے، یعنی اللہ ہم اس ماہ میں ہم سے صرف یہ نہیں چاہتا کہ ہم فرض کیجئے ہم ایک مہینہ ختم ہو تو میں نے 30 پارے قرآن کے مثال کے طور پہ ایک دن میں ختم کیے، 30 مرتبہ میں نے ختم قرآن کیا، ہم نے 30 مرتبہ جو ہے فرض کیجئے کیا نام ہے، ہم نے 30 دن تک مستقل مسجد میں افطاری دی، ہم نے یہ کیا وہ کیا نا، ماہ سیام یہ کیا اور وہ کیا کرنے کا مہینہ نہیں ہے ہمارا، احساس، ماہ سبحان سیام اللہ، میں ہم نے کیا کیا ہے اس کا محصل ماہ سیام کے بعد نظر آئے گا، ماہ سیام کے بعد ہم کیسے، بات نظر ماہ آئے، سیام بالکل اصل صحیح۔ میں اپنے کے لیے نہیں، اچھا ماہ میں سیام وہی اللہ کے میں وہی بات کہہ رہا تھا کہ بعض لوگ اس کو ذخیرہ نہیں کر پاتے، قبلہ ماہ سیام جیسے ہی جاتا ہے دھیرے 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 جی اپنی لائف میں بیک ٹو نارمل ہو جاتے ہیں جیسے ماہ مبارک سے پہلے تھے، تو پھر کیا فائدہ ہوا جی کہ رجب کے اندر سر مشق کی، شعبان کے اندر کی، تیار ہوئے، خدا کے مہمان بنے، واپس پھر جا کے شیطان کے محضر میں بیٹھ گئے۔ تو عموماً میجورٹی، سب کی بات نہیں ہو سکتی، میجورٹی میں مطلب لوگ عموماً یہ کرتے ہیں، کس طرح سے اس تقوی کو، اس پرہیزگاری کو روکا جائے، ایسا ہو کہ جو کر رہے ہو پرماننٹ رہے، بس ایسا کوئی نسخہ ہے قبلہ؟ دیکھیے اصل میں یعنی ہر کام کے لیے الخیر و عادہ قائد بھی ہے کہ مثلا اچھا کام جو ہے وہ عادت سے ہوتا ہے، ہیبٹ سے صحیح، ہوتا ہے، انسان جو ہے مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات بتائیں، فرض کیجیے ماہ سیام میں انسان کوشش کرے، کسی کو اگر مثلا غیبت کرنے کی عادت ہے، ٹھیک ہے، یا اس سے ہو جاتا ہے دوسروں کی بات کرتے کرتے، ہوتا ہے جب انسان مثلا خیر و عافیت ہو گئی 2 منٹ میں آپ نے میرا حال پوچھا میں نے آپ کا حال پوچھا، جب بات ختم ہو جاتی ہے تو اب تھرڈ پرسن کی بات شروع ہوتی ہے، تو انسان اس ماہ میں عادت یہ کر لے کہ کسی تیسرے آدمی کی بات ہی نہیں کرنی سوائے خیر کے، بالکل، مردہ ہو یا غیبت زندہ، بند ہو جائے ٹھیک گی، ہے، غیبت ہاں کا دروازہ کیونکہ بند، جیسی خود بخود جب بات ختم ہو جاتی ہے 5 سے 10 منٹ میں میکسیمم خیر و عافیت کی بات ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر اب دوسرے چیپٹرز کھولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جہاں دوسرے چیپٹرز کھولتے ہیں وہاں فوراً شیطان آ جاتا ہے تھوڑی دیر تک، کہنے کا مقصد یہ کہ ماہ سیام ایک تربیت کا مہینہ ہے، اس ماہ میں بہت انسان فرض بہت کیجیے عہد کر لے کہ 30 دن تک میں دوسرے کے بارے میں سوائے اچھائی کے کوئی دوسرا جو ہے وہ جملہ اپنی زبان پہ نہیں لاؤں، جی ہاں، اور فرض کوئی کیجیے کلام نہیں کرے گا، بالکل ٹھیک، ایک آدمی کو مثال کے طور پہ یہ دیکھیے پریکٹس سے ہوتا ہے، کوئی بھی چیز جو ہے پریکٹس، کسی بھی چیز کا ایڈکشن ہوتا ہے، جیسے بھی مثال کے طور پہ منشیات ہوتی ہیں، منشیات کا ایڈکشن ہوتا ہے، منشیات کا ایڈکشن اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کے وجود کو، انسان کی رگوں کو جکڑ لیتی ہیں منشیات، خدا سب کو جی محفوظ رکھے، مجھے بھی خاص کر اس شر سے اللہ محفوظ رہیں، جو ڈرگ ایڈکٹس لوگ ہوتے ہیں آپ نے ان کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ مثلا اگر ان کے جسم کو وہ منشیات نہ ملے، نشے کی چیزیں نہ ملیں تو وہ ان کی رگیں اینٹنے لگتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب اس کو چھڑانے کے لیے ڈاکٹرز نے مثلا باقاعدہ ان کے لیے ٹریننگ رکھتے ہیں، تربیت آہستہ 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 1 مہینے 2 مہینے ان کی ٹریننگ کرتے ہیں تاکہ وہ اس شر سے خود کو آزاد کریں، کبھی کبھی 6 6 مہینے بھی ٹائم لگتے ہیں لوگوں کو مثلا باقاعدہ جی یعنی انٹاکسیکیشن سے فری کرنے، یہی حال ہے اس کا، یہ جو مثلا برائی ہے، فرض کیجیے کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، کسی کو فرض کیجیے غیبت کرنے کی عادت ہے، کسی کی زبان پہ مثال کے طور پہ کنٹرول نہیں، بد کلامی ہے، یا کسی کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا جو بھی اخلاقی کمزوریاں ہیں، یہ ماہ ایک بہترین بہانہ ہے، اللہ نے جو ہے وہ اس ماہ میں فرض کیجیے جھوٹ سے بچنے کے لیے مستقل عہد کر لے، روزے میں 12 گھنٹے جھوٹ بولنا نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں خالی روزہ کھانے پینے سے جو ہے پرہیز ہے، ٹھیک ہے، غیبت انسان کرتا ہے تو بھی اس کا روزہ خراب ہوتا ہے، برائی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو بھی روزہ خراب ہوتا ہے، یا کسی بھی طرح کے مثلا اس طرح کے کوئی کام جو روزے کو مانوی اعتبار سے متاثر کرتے ہیں، تو انسان جی جب عادت ڈال لیتا ہے، پریکٹس کر لیتا ہے، تربیت کر لیتا ہے اپنی، ٹھیک ہے، تو اب سبحان میں اللہ، ایک چھوٹی سی مثال دوں، 1 مہینے اللہ نے جو ہے وہ ماہ سیام کے رکھے ہیں، رسول خدا کے لیے ملتا ہے روایات میں کہ آپ رجب، شعبان اور پھر اس کے بعد ماہ رمضان، یہ تینوں مہینے آپ مثلا باقاعدہ اصحاب کو بھی تاکید کرتے تھے اور مسلسل روزے رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے 40 دن انسان کی تربیت کے لیے منیمم 30 days اور میکسیمم 40 days 40 days، یہ انسان کی تربیت کے لیے ضروری ہے، میں ایک روایت پڑھتا ہوں، آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا، بسم اللہ، ناظرین سامعین نے بھی، من اصبح 40 دن، من اخلص من اخلص للہ 40 صباحا جرت من قلبه الى لسانه ینابیع الحکمہ، اربعینیات باقاعدہ روایات میں بھی ہے، 40 دن کا چلہ، ٹھیک ہے، 40 دن کا چلہ 40 بھی دن، مشہور ہے، جی بہت سے لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 40 دن جو ہے اگر مسلسل انسان کسی چیز کی پریکٹس کرنے لگے تو 40 دن کے بعد جی انسان کے اندر ملکہ آ جاتا ہے،
انسان کے اندر قوت یعنی آ جاتی ہے. یہ اس کی 40 تمرین دن جو ہے کرے. وہ تمرین کرے. 40 دن کا پیریڈ ہے وہ مثلا یعنی میں سب سے حد اکثر ہے, حد اقل 30 ڈیز, کیونکہ اگر 30 ڈیز حد اقل نہ ہوتا تو خدا 30 دن ماہ مبارک رمضان میں روزے نہ رکھتا بلکہ اور واجب کرتا. ٹھیک ہے, تو یہ 30 دن مسلسل مشق کے ہیں. یہ 30 دن, اس میں 30 دن اگر انسان کی مشق ہو جاتی ہے تو انسان بہت ساری کیا سبحان نام اللہ ہے, بہت سبحان سارے اللہ, اچھے کام کی عادت ہے. 30 دن مسلسل بہت عمدہ, نماز صبح کی عادت ہو بہت عمدہ. جاتی ہے. 30 اچھا دن سر, مسلسل بہترین عبادت کیا ہے, اس ماہ کی بہترین دیکھیں عبادت کیا ہے, وہ بھی شامل کریں. اس ماہ میں میں سب کو, خاص کر اپنے جوانوں کو بھی ریکمینڈ کروں گا, اپنے بزرگوں کو بھی, اپنی ماں بہنوں کو بھی, بچوں, سب سے بہترین عبادت اس ماہ میں کوشش کریں جس قدر پاسبل ہو معرفت خدا اور خدا شناسی سے متعلق اپنا وقت صرف کریں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو. انسان کی جب طبیعت خراب ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور خاص کر کرونک ڈیزیز کے جو لوگ شکار ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے اچھے ڈاکٹر کی تلاش کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر اگر انسان کو مل جاتا ہے, اچھا طبیب اگر مل جاتا ہے, پہلے مثلا 1000 طبیبوں میں 1000 ڈاکٹرز میں اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں, یہ ڈاکٹر ہاں ہائیلی کوالیفائڈ, مثلا بہت ایکسپرٹ ہے, ویل ایکسپیرینسڈ, ان کا اتنے سال کا ایکسپیرینس ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ, ان کا پروفائل دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو ہے ویوز دیکھتے ہیں ان کے بارے میں, پھر اس کے بعد 10 ڈاکٹروں کو دیکھنے کے بعد سلیکٹ کر لیں. جب اچھا ڈاکٹر سلیکٹ کر لیا, اس کے بعد پھر جیسے اس کے پاس گئے تو وہاں پھر یس سر کہتے ہیں, وہاں پھر اور کوئی کوشچن نہیں آتا ہے. یہی حال ہے ماہ سیام کا. ماہ سیام میں بہت سے لوگ بھاگتے ہیں, مثلا زیادہ میں ڈسکریج نہیں کرنا چاہ رہا ہوں لوگوں کو, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ماہ سیام میں جتنے بھی دروس ہوں, جتنے بھی لیکچرز ہوں, جتنے بھی, سب سے زیادہ ایمفیسائز خدا شناسی کو ہونی چاہیے. خدا سے متعلق جتنے بھی گوشے سب کو پہچان لیجیے. معرفت خدا اگر ہو گئے, مولا کائنات نے کیا فرمایا تھا, اول الدین معرفت ہو, یعنی زندگی کا آغاز جو ہے وہ خدا کی معرفت سے ہوتا ہے. اگر انسان کو خدا کی معرفت ہو جائے, خدا کو پہچان لے. امام کاظم علیہ السلام کی ایک روایت, بہت پیاری روایت ہے, سنیے کہ معرفت خدا, میں اس قدر emphasize کی, معرفت خدا کا مطلب کیا پہچانے خدا کے بارے میں, کیا پہچان. اس ماہ میں امام نے کہا کہ مثلا وجدت علم الناس فی 40, جتنا بھی دنیا میں جس کو بھی سائنس کہہ سکتے ہیں, نالج جس کو بھی ہم کہیں گے, وہ 4 چیزوں میں ہے. جی ہاں, 4 چیزوں پر. سب سے پہلے ان تعرف ربک, کہ تم اپنے رب کو پہچان لو, اپنے کریٹر کو پہچان لو, اپنے پالنہار کو, اپنے پالنے والوں کو پہچان لو کہ وہ کون ہے. اتفاق ہے کہ جب انسان اپنے رب کو پہچاننے جائے گا تو اس کو اس کی حقیقت کا بھی اندازہ ہو جائے گا. بالکل, وہ کیا ہے, اس کے اندر خود شناسی بھی ہو جائے گی, اپنی قدرت, اپنی طاقت, اپنی. آپ دیکھیں, میں ایک چھوٹی سی مثال دوں اسی بات کے وضاحت میں. فرعون جو تھا, فرعون کی معرفت آخری وقت میں اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوئی, اللہ نے اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا, ٹھیک ہے, لیکن جب ڈوبنے لگا تو ڈوبنے سے پہلے اس کو اپنی کمزوری کا احساس ہو گیا, اپنی کمزوری کا احساس ہوا, اور پھر اس خدا کی عظمت کا بھی احساس ہوا. انسان جو ہے, دعا ابو حمزہ سمالی کو انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو اس کا ایک پورشن اسی چیز سے متعلق ہے. امام سجاد ہمیں ہماری کمزوری کا احساس دلاتے ہیں کہ خدا ہم میں کیا کیا کمی ہے, کیا کیا کمی. یا مناجات امیر المومنین اس ماہ میں ایک بہترین تحفہ ہے, جب بھی موقع ملے انشاءاللہ پڑھیے گا, ترجمہ پڑھیے گا جس کو عربی سمجھ میں نہیں آتا. آپ دیکھیں, انت المولا وانا العبد فهل يرحم العبد الا المولا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اور مثلا کیا نام ہے, خدایا میں گنہگار ہوں, تو گناہوں کو بخشنے والا ہے, تو گناہوں کو بخشنے والوں کو کون بخش, یعنی گنہگار کو کون بخشے گا, وہ امثال وذالک, اس طرح کے جتنے بھی. اب دیکھیں, انت عارف ربک, 4 ستون. سب سے پہلے انت عارف ربک, اپنے رب کو پہچاننا, اس کی قدرت, اس کی عظمت کو پہچاننا. دوسری چیز, انت عارف ما صنع بک, تم یہ پہچان لو کہ تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے. اکثر لوگ اپنی زندگی میں کمپلینس کرتے ہیں کہ وی ڈونٹ ہیو دس, وی ڈونٹ ہیو دس, وی ڈونٹ ہیو دس, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, لیکن یہ کبھی کاؤنٹ نہیں کرتے کہ اس کا اسسمنٹ نہیں کرتے کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے, ہمارے پاس کیا کیا ہے. ہمارے پاس سالم آنکھیں, ہم دیکھ سکتے ہیں, ہمارے پاس زبان ہے, ہم بول سکتے ہیں, ہمارے پاس ہمارے سینس آف آرگن کام کر رہے ہیں, ہمارا مغز کام کر رہا ہے. مثال کے طور پہ آیت اللہ جوادی آمولی کے لیے ملتا ہے یا کسی بزرگ عالم دین کے لیے ملتا ہے, بہت زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے, یہ ریسنٹ پاسٹ کا ہے, کچھ سالوں پہلے کا. ایک شخص آیا, وہ مسجد اعظم ہے قم میں, انشاءاللہ سب کو اللہ زیارت نصیب کرے شہزادی معصومہ کی, تو وہ وہاں نماز پڑھا رہے تھے.
تو نماز کے بعد لوگ اکثر ان سے استخارہ دیکھنے کے لیے اور اس کے لیے دعائیں کرتے تھے. ٹھیک. البتہ یہ سعدی کا بھی واقعہ ہے، دوسرے لوگوں نے نقل کیا، لیکن ان کی طرف بھی یہ منسوخ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک شخص آ کے ان سے کہتا ہے کہ آقا میرے لیے ذرا دعا کر دی، اللہ اچھی سی ہمیں گاڑی دے دے. تو تھوڑی دیر میں ان کا ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک شخص تھا جنگ کے زمانے میں، بہت سے لوگ، کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کا پیر کٹا، کسی کو کسی کی آنکھیں چلی گئی، بہت سے لوگوں نے قربانی دی ہے اس انقلاب کو بچانے کے لیے، شیعت کے اس کیا نام ہے، اس روح کو بچانے کے لیے. تو خلاصہ یہ کہ ایک شخص اس کا پیر کٹا تھا. مولانا نے ان کو دکھایا کہ دیکھو تم گاڑی کے لیے اچھی گاڑی مانگ رہے ہو، اس کا پیر کٹا ہوا. ٹھیک ہے. ہاں، اسی طرح کا واقعہ سعدی کی طرف بھی منسوب ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے پاس کیا ہے اگر اس کا اندازہ ہو جائے تو کبھی کیا نہیں ہے کا شکوہ نہیں کرے گا. شکوہ نہیں کرے گا. بہت ما صنع خوبصورت بات ہے، بک، بہت اللہ خوبصورت. نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے. ان تعرف ما صنع بک، اللہ نے تمہیں کیا کیا. میں ایک چیز عرض کرتا چلوں، اکثر لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں کہ میرے پاس شاید میری قسمت خراب ہے اور بدقسمتی کا میں شکار ہوں. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ فکر بنی امیہ سے آئی ہے. اصل قسمت نام کا چیپٹر اسلام میں نہیں. اللہ جانتے ہیں اکبر، بہت عمدہ بات ہے، اللہ نے خوبصورت کسی بات. بھی انسان، یہ ڈیٹیل کا موضوع میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اللہ نے کسی بھی انسان کو بدقسمت پیدا نہیں کیا. اللہ نے ہر انسان کو خوش قسمت پیدا کیا ہے. اس کو عقل دی ہے، اس کو مثال کے زمین جیسے فرض کیجئے، زمین پہ جو زمین ذاتی طور پہ فرٹائل ہے، جس میں مثلا فرٹیلٹی پائی جاتی ہے، ہاں بیج بوئی، اور وہ زمین میں ساری صلاحیتیں ہیں. اب کیا کرنا ہے، فلاح کو صرف کیا کرنا ہے، کسان کو کیا کرنا ہے، وہاں بیج بونا ہے، اس کو جوتنا ہے، اس کی سچائی کرنی ہے، اس کو مثلا کھاد دینا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرنی ہے، یہ سب اس کا کام ہے. زمین میں صلاحیت اللہ نے دے دی کہ وہ اناج کو اگائے اور درخت کو اگائے اور نہال کو اور فصل کو اگائے. یہی حال ہے ہر صحیح. انسان کا. اللہ نے ہر واہ. انسان کو ریکوائرڈ اور جو ضروری ہے اس کے لیے وہ ساری ایبلٹیز اس کے اندر دے دی. واہ. اس کی تربیت، اس کی پرورش کے ذریعے اس کو رشد دے کا کام ہے کہ اس کے والدین کا کام ہے کہ اس کو بڑھائیں. پھر جب وہ کسی مرحلے تک پہنچ جائے تو اس کا کام ہے کہ اس کو نکھار لے کر آئے. تو اللہ نے کسی کو بھی بدقسمت خلق نہیں کیا. بدقسمتی لوگوں کے ذریعے آتی ہے، خدا کے ذریعے نہیں آتی. تو میں اب یہ ڈیٹیل کا موضوع ہے، خالی اسی پہ اگر گفتگو تو ایک اچھا، پرانی تو گفتگو. اس کو تو اس کو یہ جی ہاں، بنو امیہ لے کر کیوں آئے؟ تھوڑا سا اس کے اوپر اگر ایک دو جملے اس میں میں دیکھیے یہ ترجمہ بار. تمہاری قسمت خراب ہے، تمہارا مقدر خراب ہے، بنی امیہ صرف اس لیے لے کر آئے تھے کیونکہ یہ وہ افیم ہے کہ جن کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. ہاں، بالکل صحیح. تمہارا مقدر خراب ہے، تمہارا مقدر ہاں خراب ہے تم اس کو. لیے کہ ہاں ہم جو حاکم بنے ہیں، ہاں، ہم اب تم اس میں گھومتے رہو. مجبور ہیں، تم ہاں محروم ہونے میں مجبور. ٹھیک ہے نا. ہاں. یہ انسان کا مقدر اور انسان کی قسمت خرابی، یہ سب افیمیں تھی وہ کہ جو بنی یعنی امیہ نے دی. خیری و شرری من اللہ تعالیٰ ٹائپ کی ہے نا یہ. جی جی بالکل. یہی میں نے ہونا کبھی چاہیے نا. شاید اشارہ بھی ہاں. کیا ہوگا. میں چھٹے امام کی ٹھیک ایک ہے، دعا ہے آگے. صحیفہ سجادیہ، میں نے کبھی اشارہ بھی کیا، چھٹے امام کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں، چھٹی دعا ہے. ضرور پڑھیے گا اس کا ترجمہ. آپ اس دعا میں اشارہ فرماتے ہیں کہ کون سا دن انسان کا برا ہوتا ہے اور کون سا دن اچھا ہوتا ہے. یعنی کس دن انسان کا مقدر خراب ہوتا ہے اور کس دن انسان کا مقدر اچھا ہوتا ہے. میں اس کی اور ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، دعا آپ خود دیکھیے گا، ناظرین خود دیکھیں. چھٹے نمبر کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں، وہاں دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو کہنے کا کیا مقصد ہے، ان تعرف ما صنع بک. دوسری چیز جو امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اسما میں کہ تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے. تیسری چیز ان تعرف ما اراد منک، تم یہ جان لو کہ تمہارا خدا تم سے چاہتا کیا ہے. خدا ہمارا ہمیں دولت نہیں چاہتا، خدا ہمارا گھر نہیں چاہتا، خدا ہم سے ہمارا سکون نہیں چاہتا، کچھ نہیں چاہتا. خدا ہم سے یہ بھی نہیں چاہتا کہ مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہ ہم سب کچھ چھوڑ کے کیا نام ہے ہم صرف مسجد میں بیٹھ جائیں. نہ، خدا ہم سے صرف ایک چیز، دو چیزیں چاہتا ہے جو مولا کائنات نے بیان کیا. مولا کائنات نے کیا بیان کیا؟ دیکھیے، مولا کائنات کے پاس لوگ آئے کہنے لگے ہم آپ کی طرح ہونا چاہتے ہیں. مولا نے کہا تم ہمارے جیسے نہیں ہو سکتے، اٹ از امپاسبل، تم ہمارے جیسے ہو نہیں سکتے. تو کیا؟ دو کام کرو، اعینونی بالورع والاجتہاد. دو کام کرو. ایک تو یہ کہ کبھی آلسی نہ بنو، ناکارے نہ بنو، ہمیشہ کوشش کرتے رہو. دوسرے یہ کہ کبھی جو ہے خوف خدا کو مثلا ترک نہ کرو. ٹھیک ہے. خدا یہ دو چیزیں ہم سے چاہتا ہے، ہم گناہوں کو انجام نہ دیں اور کبھی بھی ناکارہ نہ بنے. خوف خدا ہمیشہ رکھے، ٹھیک، اور کبھی ناکارہ نہ بنے، کیونکہ محنت، مشقت اور بہرحال اس کی ڈیٹیل. تو کہنے کا مقصد ان تعرف ما صنع بک وما اراد منک، تم یہ پہچان لو کہ تمہارا خدا تم سے کیا چاہتا.
ہمارا خدا ہم کیا سے چاہتے ہیں؟ زیادہ عبادتیں نہیں، ہمارا خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے فرائض کو ادا کریں، ہمارا خدا ہم سے صلہ رحم چاہتا ہے، ہمارا خدا ہم سے کیا نام ہے صرف چند وقت کی عبادت ہم سے چاہتا ہے، ہمارا خدا جو ہے سبحان اللہ، ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہمارا خدا ہم سے دیکھیے ہم سے یہ چاہتا ہے، کتنی کتنی پیاری مثال ہے آپ دیکھیں، اللہ ہر وہ اکبر، عمل جو اللہ نے واجب کیا وہ خدا ہم سے چاہتا ہے، ٹھیک ہے، فرض کیجئے ایک انسان نے شادی کی تو اب زوجہ کا نان و نفقہ اس پہ واجب ہے، ٹھیک ہے، ہمارا خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم بیوی کے اور بچوں کے نان و نفقہ دینے کے لیے جا کے محنت کریں، کمائیں، ناکارہ گھر پہ نہ بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہی محنت و مشقت کرنا، دن بھر گرمیوں میں اور سردیوں میں کام کرنا، اپنا پسینہ بہانا، یہی عین عبادت ہے، یہی بندگی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب صحیح، امام کیا فرمانا چاہتے ہیں، ان تعرف ما اراد من، انسان یہ جان لے، بہت سے لوگ مثلا اپنا زیادہ وقت مسجدوں میں ڈالتے ہیں، زیادہ وقت چھٹے امام کے سامنے ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ دیکھیے وہ کتنا جو ہے وہ عابد انسان ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہمیشہ 24 گھنٹے، امام نے کہا اس کو مسجد میں 24 گھنٹہ بیٹھا اس کو نہ دیکھو، دیکھو اس کی عقل کتنی ہے، اتنا انٹیلیجنٹ ہے، مولا کائنات کے اللہ پاس اکبر، آ کے کسی نے خبر دی کہ مولا سبحان اللہ، کائنات کے پاس، جی ہاں، مولا کائنات کو آ کے کسی نے خبر دی کہ ایک آدمی تو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، وہ جا کے جو ہے، میں اصل ماہ مبارک کے فلسفے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ماہ مبارک میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس چیز کی ہمیں معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ بھی سبحان اللہ، مولا کائنات کا ایک صحابی وہ گھر بار چھوڑ کے چلے گئے جنگل میں، مولا نے کہا اس کو بلاؤ، بلا گیا، بلایا گیا، واہ، پھر مظاہرین نے اس واقعے کو نقل کیا راستان اب مولا نے آ کے ان کے اوپر پرخاش کی کہ وائے ہو تم پر، تم کیا سمجھتے ہو کہ گھر بار چھوڑ کے بیوی بچوں کو چھوڑ کے تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گے؟ اللہ نے تم پہ فرائض رکھے ہیں، بیوی بچوں کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، صلہ رحم ہے تم پہ، تمہارا نان و معاش ہے، اس طرح جنگل و صحرا میں بیٹھ کے یا دیر میں بیٹھ کے تم خدا سے قریب نہیں ہو سکتے، ان تعرف ما اراد من، تم یہ جان لو کہ تمہارا خدا تم سے کیا چاہتا ہے، چوتھی چیز کیا اچھا، ان تعرف ما یخرجک عن دینک، تم یہ پہچان لو کہ کیا چیز تمہیں بے دین بنا دیتی ہے، کیا چیز تمہیں دین سے خارج کر دیتی ہے، یہ کیا چار چیز خارج کر، معرفتیں جو ہیں انسان کو اس ماہ میں حاصل کرنی چاہیے، شروع واہ، سے آخر تک ماہ مبارک رمضان کا آپ کورس تیار کیجیے، اس ان چار چیزوں پہ مشتمل کورس تیار کیجیے، یعنی واہ، عام خاص سبحان ہم پہ بھی اللہ، لازم ہے، میں تجزیہ کروں، پہلے ہفتے میں ہم نے کیا سیکھا، دوسرے ہفتے میں ہم نے کیا سیکھا، تیسرے ہفتے میں کیا سیکھا ہم سبحان نے، اللہ، چوتھے ہفتے میں ہم نے کیا چوتھے سیکھا، ہفتے، ٹھیک ہے، یعنی اس سبحان اللہ، 30 دنوں کو اگر ہم 4 حصوں میں بانٹ دیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ اصل یہ ماہ سیام جو اللہ نے بتایا، اس میں سب سے بہترین عبادت فرائض کی ادائیگی اور سب کچھ صحیح پراپر انڈرسٹینڈنگ اور صحیح معرفت خدا، قسم اللہ کی میں آپ کی خدمت میں سبحان عرض اللہ، کروں، میں قسم کھانا اللہ، مکروہ ہے لیکن تاکید کے لیے کبھی کھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر معاشرے میں معرفت خدا آ جائے تو سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے، کم از کم مسلم سوسائٹی کی تو پرابلم سالو ہو جائیں گے، شیعہ معاشرے کے پرابلم سالو ہو جائیں گے، سارا درد ختم ہو جائے گا، 80% درد جو ہے وہ مثلا خدا کی معرفت نہ ہونے کے سبب ہے۔ ماہ سیام ایک بہترین اپارچونٹی ہے، ماہ سیام ایک بہترین فرصت ہے، ماہ سیام ایک بہترین موقع ہے صحیح طریقے سے خدا کو پہچاننے کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ جی ہاں، دیکھیے اصل تو یہ سارا معاملہ ہماری سوسائٹی کا ہے نا، جتنے تبلیغ ہمارے کی یہاں ہوتی ہے، میں کسی ایک مکتب اور مشرب کی بات نہیں کر رہا ہوں، سبھی کی یہاں پورے ماہ اسپیشلی جو ہے وہ اس مہینے میں تبلیغ ہوتی ہے، مگر آپ دیکھتے ہیں ذخیرہ اندوز ہمارے کی یہاں، چیزوں کے جی اوپر ناجائز نرخ بڑھانے والے ہمارے کی یہاں، جھوٹ چوری دغابازی ہمارے کی یہاں، ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہمارے کی یہاں، مطلب کیوں پھر اتنی تبلیغ کے بعد ہمارا معاشرہ کیوں صحیح نہیں ہوتا، مطلب کیا وجہ کیا ہے؟ جو غیر مسئلہ ہیں دیکھیے، مسئلہ ان یہ کی یہاں اتنی تبلیغ نہیں ہے، مگر ان کی یہاں جو جی ہے وہ سویلائزیشن بھی ہے، ہم سویلائز بھی نہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کیا ہوا پاکستان میں، مطلب جی نام بہت خوبصورت، نعرہ خوبصورت ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو وحشت ناک شکل ہوتی ہے وہ علمان الحفیظ، تو کیوں ہماری سوسائٹی ایسی کیوں ہے؟ اس کا دیکھیے بنیادی سبب ہے کہ Excuse me. اب مثال میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں، ہسٹوریکل ایگزامپل، ٹھیک ہے نا، اب یہ بتائیے یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ مثلا یعنی خالی کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا انسان، کلمہ پڑھ لینے سے صحیح، محض، ہاں ٹھیک ہے، وہ ظاہری احکام جو اسلام کے وہ تو آ جائیں گے، لیکن ایک اسلامی معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ اسلامی معاشرہ سوسائٹی کے صرف اندر کلمہ پڑھنے سے نہیں بنتا، اسلامی معاشرہ اچھے، تشکیلات، یعنی اسلامی معاشرہ جو ہے اس کے تقاضوں کو ادا کرنے پہ بنتا ہے،
لا الہ الا اللہ کا ایک کچھ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ یعنی میرا سرپرست کوئی نہیں ہے سوائے خدا کے، میرا حاکم کوئی یعنی نہیں ہے سوائے خدا کے. وہ کچھ مانگ رہا ہے نا، وہ کچھ پریکٹیکل مانگ رہا ہے نا، یعنی ہم اپنی پریکٹیکل. زندگی میں جو ہے، ہم اپنی زندگی میں ہماری ہر سانس اس کی ہے، ہمارا وجود، ہمارے وجود کا ہر حصہ اس کا ہے. خوب اب دیکھیے، خالی جب تک اسلامی معاشرے میں اسلامی اصول پہ عمل نہ ہو، خالی شعار اور نعرے سے، قرآن مجید اس ماہ میں اللہ نے نازل کیا، اللہ نے اس ماہ کو عظمت دی قرآن مجید کے نزول کے سبب. اس ماہ کو اتنی اہمیت جو مہینے ماہ مبارک رمضان کو، الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، تو اتنا سجایا اس مہینے کو اللہ نے قرآن مجید کے لیے. قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید ایک آئین حیات، ایک وہ کتاب ہے جو ہمارا لائف اسٹائل ہمیں بتاتی ہے. خوب جب تک اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان قرآن نہیں آئے گا ایک ریفرنس بک کے عنوان سے، قرآن جب تک آئینہ نہیں بنے گا معاشرے کا، جب تک قرآن کے آئینے میں مسلمان اپنے چہرے کو نہیں دیکھے گا، اس وقت تک معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی. معاشرے میں یہی فساد رہے گا، ظلم رہے گا معاشرے میں. مثلا آپ فرض کیجئے کیا نام ہے، جتنی بھی خامیاں ہیں، اخلاقی خامیاں، جتنے بھی مثلا کمزوریاں ہیں معاشرے کی، وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن کو اپنے ہاتھ میں لیا لیکن ہم قرآن پہ عمل نہیں کرتے. میں ایک واقعہ سناؤں، عمل لطیفہ نہیں بھی ہے، کرتا. ناظرین کو بھی بسم اللہ. بہرحال کیا نام ہے اچھا بھی لگے گا، اور ایک واقعہ بھی. ملا نصر الدین کے واقعات بہت سارے مشہور ہیں. صحیح. تو ملا نصر الدین صاحب جو ہے وہ کہیں کسی دوست کے گھر دعوت پہ گئے. آپ نے جو کمپیریزن کیا نا کہ جہاں مثلا دین نہیں ہے وہاں سویلائزیشن ہے، اور جہاں دین ہے وہاں سویلائزیشن نہیں ہے، میں اس کمپیریزن کو بالکل. کمپلیٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، جی. آپ دیکھیں ملا نصر الدین کے دعوت پہ بہترین کھانا پکا ان کے گھر، میزبان نے بنایا، بہت اچھی ضیافت کی. واپس جب نکلنے لگے کہا بھائی کھانا تم نے بڑے مزے کا بنایا، اس کی ریسیپی ہمیں بھی دے دو، نسخہ ہمیں بھی دے دو. اب چلے نسخہ لے لیا، نسخہ لے کے نکلے وہاں سے، بازار گئے، گوشت خریدا اور جو بھی اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ سب فراہم کیے. اچھا، اب راستے میں چل ہی رہے تھے کہ گھر سے کچھ دور تھے تو چیل نے جھپٹا مارا، گوشت ہاتھ سے لے کے چلا گیا، ایگل. تو اب جیسی گوشت گیا تو کچھ دن تک ارے بھائی گوشت دو گوشت دو، دوڑے اس کے پیچھے. کچھ دیر کے بعد جب تھک گئے تو دور سے کہتے ہیں جاؤ چلے جاؤ لے کے، نسخہ تو میرے پاس ہے، کیسے بناؤ گے؟ اس کو کہہ رہے ہیں چیل کو کہہ رہے ہیں. چیل کو. ہمارے پاس ہماری مشکل کیا ہے، ہمارا گوشت کوئی لے گیا، ہم نسخہ لے کے بیٹھے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، قرآن مجید کو ہم نے نسخے کے طور پہ رکھ لیا ہے لیکن اس کی روح جو کوئی دوسرا لے گیا. دیکھیے اللہ کا قانون ہے، کوئی بھی اس کے بنائے ہوئے اصول پہ عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا. اللہ نے قانون بنایا، کوئی بھی اس کے چاہے وہ بعنوان اسلام نہ کہے، بعنوان قرآن نہ کہے، وہ تعلیمات قرآن کی فالو کرے گا، سویلائزیشن ہو جائے گی، انصاف ہو جائے گا. اور یہ ہو رہا ہے، اس کا اثر ہوگا، وہ اس کا اثر ہوگا. میں قرآن نے سچائی کے لیے کہا ہے، جس معاشرے میں بھی جھوٹ بولا جائے گا وہ معاشرہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. قرآن نے امانت داری کے لیے کہا ہے، جس معاشرے میں بے دیانتی ہوگی، خیانت کاری ہوگی، وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرے گا. قرآن نے ظلم سے منع کیا، جس معاشرے میں بھی ظلم ہوگا وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرے گا. قرآن نے مثال کے طور پہ غریبوں اور فقراء کے حق ادا کرنے کو کہا ہے، جس معاشرے میں بھی لوگ نہیں دیں گے وہ معاشرہ فقر و فاقے کا اور فساد کا شکار ہوگا، کرائمز کا شکار ہوگا. قرآن نے مثال کے طور پہ فرض کی بہت سارے اصول ہیں. البتہ میں ایک چیز اور کرتا چلوں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو سویلائز کہتے ہیں، میں نہیں پوری طرح سے ان کو سویلائز کرتا، دے آر ٹوٹلی انسویلائزڈ. ٹھیک ہے، وہ انسویلائزڈ ہیں، وہ ان میں اتنا سویلائزیشن نہیں، میں نہیں مانتا. خالی کپڑے چینج، کچھ اصول انہوں نے اچھے اپنا لیے ہیں جس کے ذریعے ان کے معاشرے میں کچھ خوبیاں ہیں. دوسری جگہ مشکلات ہیں ان کے. کیا قرآن نے فرض کیجئے مثال کے طور پہ حجاب کو کہا ہے، جس معاشرے میں بھی حجاب ہوگا وہ معاشرہ کبھی وہ صحیح ہے، مگر بھی ہمارے کیا بھی تو دیکھیں نا، اگر مسجد میں سبیلوں سے زنجیروں سے بندھے ہوئے ڈونگے کیا کہہ رہے ہیں، مطلب کوئی ایسا گھر ہوگا کسی کا کہ جس کے گھر میں ایک گلاس پانی پینے کے لیے پلانے کے لیے نہ ہو، تو پھر یہ مسجد میں سے کون ڈونگا لے کے بھاگ جائے گا؟ یہ کیوں زنجیر سے باندھا ہوا ہے؟ مطلب یہ سوسائٹی ہے نا ہماری. زنجیر جو ہے، یہ زنجیر ایک درد ہے. وہ زنجیر سے اگر آپ جا کے پوچھیں تو مسجد کی سبیل کا ایک شکوہ ہے، وہ بہت، یعنی مسجد میں لگی سبیل کا ایک شکوہ ہے. نہیں، ہمارا معاشرہ ایسا ہونا چاہیے، اتنا سویلائزڈ ہونا چاہیے، ہمیں اتنا احساس ہونا، یعنی ہمارا دین جو ہے وہ جو سکھا کے گیا جو کسی کے پاس نہیں تھا. مولا کائنات کا پہلا خطبہ بڑا پیارا ہے، کبھی موقع ملے اس کو پڑھیے گا. یعنی سویلائزیشن کا کمال کیا ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں، کس طرح انسان سویلائزڈ ہوتا ہے. ماہ سیام کی عظمت کو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تم اے عرب کے رہنے والے، تمہیں کھانے پینے کی تمیز نہیں تھی، نجاست طہارت کی تمیز نہیں تھی، تم خوردبی غذائیں کھاتے تھے، نجس غذائیں کھاتے تھے. اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے تم کو جینے کا سلیقہ دیا.
تمہارا لائف اسٹائل جو ہے وہ 180 ڈگری جو ہے وہ چینج ہو گیا. تم سویلائزڈ ہو گئے, تم انسویلائز تھے, تم چینج ہو گئے, تمہارے اندر شرافت آ گئی, تمہارے اندر خوریزی تھی, تم اب جو ہے درندوں جانوروں کی طرح تھے, اب تمہارے اندر انسانیت آ گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام جو ہے اگر ہمارے پاس صرف نسخہ رہے گا, ہمارا گوشت اگر ایگل لے جائے, ٹھیک ہے, تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں. اللہ نے اس ماہ میں کامیابی, ماہ سیام کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ انسانی معاشرے کی ایسی تربیت کہ ہم معاشرہ ہمارا واقعی رشک کے قابل ہو. آپ جانتے ہیں, میں یہ اس سلسلے کا یہ جملہ آخری میں عرض کروں, رسول خدا نے اس طرح چینج کیا معاشرے کو کہ ودن 10 ایئرس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ودن 10 ایئرس, 10 سال کے اندر پورے عربین پیننسولا میں, ٹھیک ہے, شبہ جزیرت العرب میں, ٹھیک ہے, یہ مسلمان طبقہ جو تھا وہ قابل رشک تھا. لوگ رشک کرتے تھے کہ کیسے یہ کیا سے کیا ہو گیا, ٹھیک ہے, یعنی اتنا چینج کیا رسول خدا نے کہ بہت سے لوگ تو صرف یہ دیکھتے کہ عرب بدل گئے, یہ سن کے اسلام لیا. بہت سے لوگ ایک ایک سینٹنس رسول خدا کا سن کے گئے اور وہ مسلمان ہو گئے. پورا معاشرہ, پوری سوسائٹی جو ہے وہ ایک ایک. رسول خدا یہ لے کر آئے. رسول خدا جو قرآن مجید کی ایک آیت دیکھیں, رسول خدا کو اللہ نے بھیجا ہے کہ لِيَضَعُ عَنْكُمْ إِصْرَكُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْكُمْ, لِيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اس لیے تاکہ لوگوں کی پشت پر جو گناہ, تباہی, ناکامی, فلاکت اور شکست اور معاشرے میں تباہی کا جو وزن ان کی پشت پہ تھا, اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تاکہ وہ وزن ان کی پشت سے ہٹائے, انسانیت کی پشت جو ہے بالکل سیدھی ہو جائے, کمر مضبوط ہو. سبحان اللہ. یہ رسول خدا نے یہ کتاب جو اللہ نے اس ماہ میں نازل کی, یہ کتاب جو اللہ نے اس ماہ میں نازل کی, یہ کتاب کا آئینہ یہ ہے. مسلمان کو اس ماہ میں اس کتاب سے یہ اگر ہم نکلتے ایک مہینے کے بعد تو یقیناً ہم نے ماہ مبارک رمضان کے فلسفے کو حاصل کیا. اگر ہم نہیں نکلے تو ہمیں وی ہیو ٹو ریڈ, ہمیں پھر سے دوبارہ اس کے بارے میں سوچنا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قبلہ انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں, کیونکہ گفتگو تو بہت عمدہ طور سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے, اور یقیناً ہر لہجے اس کے اندر جو ہے وہ ایک تبلیغ کا پہلو نمایاں ہے, اصلاح کا پہلو نمایاں ہے, مگر کچھ لمیٹیشن ہماری ٹائم کی ہوتی ہے, کیونکہ بیک ٹو بیک پروگرامز ہیں, لائف آگے بھی لائیو ہوتے ہیں, اور سب نے اپنا حصہ جو ہے اس کار خیر میں ڈالنا ہے. ہماری صحیح اور کوشش اتنی ہی تھی, اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں گے قبلہ کہ جو ہم نے اس وقت کوشش کی ہے, جو صحیح کی ہے, پروردگار اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے کہ ہماری بات جو یہ آپ نے احادیث معصومین عدل قرآنی سے تمام چیزیں پیش کی ہیں, یہ کسی کی زندگی کو تبدیل کرنے میں کارگر ثابت ہو. ہم انتہائی مشکور اور ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے اہل بیت ٹی وی کو ایک مرتبہ پھر اپنا ٹائم دیا. بہت شکر گزار ہے آپ کے. جزاک اللہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ناظرین کو بھی, ہم سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دنیا سے یہ وبا پاک ہو, اور جلد از جلد حضرت حجت کا ظہور ہو, ہماری کاوشیں قبول ہو انشاءاللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ قبلہ, جزاک اللہ. جی ناظرین, آپ سماعت فرما رہے تھے مولانا مرزا عسکری صاحب کو کویت سٹی سے. پروگرام روح رمضان, ہمارا ٹائم جو ہے تمام ہو گیا, اور ہماری پوری کوشش اور کاوش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو تبلیغی مواد ہے جس سے کسی انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہو جائے, اس کی اصلاح ہو جائے, اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس ماہ میں ڈیلیور کیا جائے, اور اس سے قبل کہ ہم پروگرام کو ختم کریں ایک مرتبہ پھر آپ کے اذان عالیہ تک اپنی بات کو پہنچا دیں کہ ہماری کیمپین چل رہی ہے رمضان کی کیمپین میں 110 پاؤنڈ جو ہے وہ ون آف ہے, اور 786 ہمیں ایک ممبرز جو ہے وہ اس کے ون آف کے چاہیے ہیں. تو اس میں آگے بڑھیں اور ہمارے نمبروں کو تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مکمل کریں. ہمیشہ جو ہے وہ آپ ہمارے نمبرز کو کیمپین کو وقت سے پہلے ہی تمام کر دیتے ہیں. انشاءاللہ اس دفعہ بھی ایسے ہی ہوگا, آپ آئیں گے اور اپنا حصہ ڈالیں گے, کیونکہ میڈیا کی جو اہمیت ہے اس سے 200 ملکوں میں براہ راست اہل بیت علیہ السلام کا پیغام نشر ہو رہا ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھیں اور اپنا حصہ اس میں ڈالیں. انشاءاللہ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل اتوار کے روز 4 بجے یو کے ٹائم سے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.